قادیان میں جائیداد کے نام پر قید کیے گئے مظلوم درویشان قادیان کی المناک داستانیں۔ قسط نمبر 2، قادیان پر بڑے حملے کی تیاری۔ یہ وہی قادیان ہے جسے دارالامان کہا گیا تھا، جس کے لیڈر مرزا محمود احمد صاحب اپنے برین واش عقیدت مندوں کو بتائے بغیر پاکستان فرار ہو چکے تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ عام احمدی جو قربانی کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، اس کی ایسی دو کوڑی کی حیثیت ہے کہ اسے کسی بھی طرح سے اعتماد میں لینا پسند نہیں کیا جاتا اور مشکل وقت میں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ بھی پاکستانی احمدیوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر لندن فرار ہو گئے تھے۔ پاکستان میں کلمہ طیبہ کا بیج لگانے کی تحریک کر دی گئی، جس سے احمدیوں کو جیل کی ہوا کھانی پڑی اور جان سے بھی جانا پڑا۔ اب چونکہ مقدس مقام قادیان سے خلیفہ صاحب فرار ہو چکے تھے، اس لیے احمدی بیچاروں مددگار رہ گئے تھے۔ ان بے دست و پا احمدیوں کو جان کے شدید خطرات لاحق ہو گئے۔ مکانات کی تلاشی لی جانے لگی، مکانات پر قبضے ہونا شروع ہو گئے اور یوں لوٹ مار کا بازار گرم ہوا۔ اگر خلیفہ صاحب بہادر اور غیرت مند ہوتے تو اپنے مریدوں کی زندگیوں کو یوں مشکل میں ڈالتے، بلکہ سب احمدیوں کو بحفاظت پاکستان پہنچا کر پھر قادیان سے نکلتے۔ مگر مرزا صاحب کی کم عقلی اور دور از فیصلوں کی فقدان کی وجہ سے احمدی مشکلات میں گھر گئے۔ پہلے تو موصوف احمدیوں کو یہی بھاشن دیتے رہے کہ قادیان کی بستی کو نہیں چھوڑنا، یہ ہماری مقدس بستی ہے، جب تک حکومت ہم پر سختی نہ کرے، ہمیں جبرن نہ نکالے، ہم قادیان میں ہی رہیں گے۔ روزنامہ احسان نے بھی اس پر لکھا کہ خلیفہ صاحب قادیان میں اپنی جماعت کو یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ قادیان کی حفاظت کے لیے آخری دم تک وہی رہیں گے۔ صفحہ 208، سلسلہ احمدیہ جلد 2۔ مگر مرزا محمود احمد صاحب نے اپنی ہی مریدوں سے غداری کی، اپنی ہی کہی ہوئی بات کا پاس نہ کیا۔ احمدیوں پر آزمائش، امتحان یا عذاب اور عتاب کے دور کا آغاز ہو گیا۔ کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، گندم ابال کر کھانی پڑی، جس سے احمدی بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ 3 اکتوبر کی درمیانی رات دارالمسیح میں موجود لوگوں نے مشرق کی طرف سے گولیاں چلنے کی آوازیں سنی۔ آدھی رات کو مسجد اقصی میں ایک نہایت خوفناک دھماکہ ہوا۔ خیال رہے کہ خلیفہ صاحب 31 اگست کو قادیان سے فرار ہو چکے تھے۔ نہتے احمدی اب اپنی جان بچانے کی فکر میں تھے۔ 13 اکتوبر کو 200 احمدی جان کی بازی ہار گئے۔ نہ جانے وہ 75,000 مسلمان کہاں تھے جن کے بارے لکھا گیا کہ وہ پناہ لینے قادیان اکٹھے ہو چکے تھے۔ احمدی اس چھوٹی سی بستی میں محصور ہو کر رہ گئے، پانی کا حصول بھی مشکل ہو گیا۔ مرزا محمود احمد صاحب پاکستان میں سکون سے بیٹھے نماز جنازہ پڑھانے اور پیغام دینے کے فرائض ہی ادا کرتے رہے۔ ایک وقت تھا جب کہا گیا کہ مرزا مقدس خاندان کا کوئی فرد قادیان نہیں چھوڑے گا، مگر آہستہ آہستہ یہ خاندان قادیان سے کھسکنا شروع ہو گیا۔ 14 اکتوبر کو مرزا محمود کے بیٹے مرزا عزیز احمد لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ صفحہ 214۔ نہتے قادیان کو ہر طرف سے مشکلات کا سامنا تھا۔ مرزا محمود احمد صاحب تو اس بات پر خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ ان کا قادیان لوگوں کی توجہ کا مرکز بن رہا ہے اور مفت کی شہرت مل رہی ہے، جیسا کہ ہمیشہ سے جماعت احمدیہ یہی چاہتی رہی ہے۔ لاہور کا سانیہ بھی اس کی ایک مثال ہے، جس میں 2 مساجد پر حملہ کروایا گیا۔ اخبارات میں بھی ایسی خبریں شائع کی گئیں کہ یہ لوگ بغیر جنگ کیے مر جائیں گے، مگر اپنے نبی کے مرزا کو نہیں چھوڑیں گے۔ صفحہ 216۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ نبی کا بیٹا سب سے پہلے اپنی جان بچا کر سب کچھ چھوڑ کر بھاگا۔ اکتوبر تک زندگی اور موت کا کھیل جاری رہا۔ ایک دفعہ پھر 7 احمدی جان کی بازی ہار گئے۔ دکانیں لوٹ لی گئیں، احمدیوں سے بگار لیا جانے لگا۔ مرزا محمود احمد صاحب کا موقف یہی تھا کہ قادیان کے تمام احمدیوں کو وہیں رہنا چاہیے، لیکن حکومتی افسران کا کہنا تھا کہ 300 کے قریب احمدی مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے وہاں پر ٹھہریں اور باقی نقل مکانی کر کے پاکستان چلے جائیں۔ آخری قافلہ 16 نومبر 1947 کو قادیان سے روانہ ہوا۔ اس میں مولانا جلال الدین شمس اور مرزا ناصر احمد صاحب ابن مرزا محمود احمد صاحب بھی شامل تھے۔ بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔